وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتى تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو هكذا وضم اصابعه رواہ مسلم۔ بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہونا اور بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھنا یہ مشرکین مکہ کا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، کہ جب ان کو بیٹی کی کوئی خوشخبری دی جاتی ہے، جب بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلتا ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور غصے سے بھر جاتے ہیں۔ تو دور حاضر کے اندر بیٹی کی پیدائش کو کوئی معیوب سمجھتا ہے یا بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہوتا ہے تو وہ بھی اسی مشرکین مکہ کے نظریے پر ہی چل رہا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے اور بیٹی کی پیدائش پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت انس راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتین، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی حتی تبلغ، ان کی اس نے اعلیٰ پرورش کی، پھر ان دو بیٹیوں کی شادی کر دی، جاء یوم القیامہ انا وہو ہکذا، تو وہ بندہ اور قیامت کے دن حضور فرما رہے ہیں میں ایسے ہوں گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو بندہ قیامت کے دن ایسے جڑا ہوگا اس کو کوئی پریشانی آ سکتی ہے وہاں پر، وہ تو جنت الفردوس میں سیدھا جائے گا۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان، کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، اس عورت نے مجھے کہا کچھ کھانے کو ہے، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدۃ، تو میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہ تھا، فاتیتها ایاھا، میں نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دے دی، فقسمتها بین ابنتیھا، اس عورت نے اس کھجور کو توڑا، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور کا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا، ولم تاکل منھا، اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا، ثم قامت فخرجت، پھر وہ کھڑی ہوئی اور عورت چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے تو میں نے ان کو یہ واقعہ بیان کیا، اس طرح ایک عورت آئی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن، بیٹیوں کے بارے میں جو بندہ امتحان میں آ گیا کہ بیٹی مل گئی اب اس کی پرورش کرنی، اب جس کو امتحان میں ڈال دیا گیا فاحسن، پھر اس نے اعلیٰ پرورش کی بیٹیوں کی، کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اس بندے کے لیے جہنم کے آگے آڑ بن جائیں گی، یہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ راضی کب ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں تو اولاد کے ذریعے بیٹیاں دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ساری نسل ہی بیٹیوں سے چلی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جب اولاد میں پہلی بیٹی ہوتی ہے تو برکتوں کا رخ اس گھر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتی اللہ کے نبی ایسے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے اور ایسے ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے۔ بیٹیوں کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹیاں رب کی رحمت ہوتی ہیں، اور جس گھر میں رحمت ہے بندہ رحمت کوئی معیوب سمجھے، رحمت سے ہی کنارہ کش ہو جائے تو یہ بڑی دکھ اور بڑی جو ہے بدبختی کی بات ہے۔ تو دور حاضر کے اندر جو نظریہ بیٹیوں کو معیوب سمجھتا ہے اور بیٹیوں کو جو تنگ نظر ہو جاتا ہے، اس کا نظریہ بھی وہی جو ہے مشرکین مکہ والا ہے۔ کتنے ایسے لوگ دیکھتے ہیں یار بیٹی کی پیدائش ہوئی اب سسرال والے لڑکی کو مار رہے ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش ہوئی سسرال والوں نے لڑکی کو طلاق دلوا دی شوہر سے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اس لڑکی نے خود تھوڑی جنم دیا، بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی بیٹے دے سکتا نہ بیٹیاں دے سکتا۔ تو جب اللہ نے دیا ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر جو ہے نہ خوش ہو تو وہ انسان نظر آئے۔